सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत और अज़मत के हवाले से बात चल रही थी। सबसे ज़्यादा हज़रत अमीर मुआविया को जो बुरा भला कहा जाता है या उनके मुताल्लिक़ ज़ुबान दराज़ी की जाती है, ये उनके बेटे यज़ीद की वजह से की जाती है कि उन्होंने अपने बाद अपना वली अहद यज़ीद को बना दिया था। और हमारे मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। आप जानते होंगे कि मुआशरे के अंदर यज़ीद नाम को गाली बना दिया गया है। किसी को गाली देनी हो तो बोलते हैं कि ये तो यज़ीदी है। हालांकि यज़ीद के मुताल्लिक बात ये है कि हज़रत अमीर मुआविया के बेटे हैं और ये ताबी हैं, और ताबईन के मुताल्लिक आपको वो हदीस कई मरतबा मैंने सुनाई है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआनी और रआ मन रआनी फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। हुज़ूर ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा ईमान की हालत में, अल्लाह ने उस पर भी जहन्नम की आग हराम कर दी है, और जिसने मेरे किसी सहाबी को देखा, अल्लाह ने उस पे भी जहन्नम की आग हराम कर दी है। यज़ीद हज़रत अमीर मुआविया के जो बेटे हैं ये ताबी हैं। देखें आजकल के जो हमारे हुक्मरान हैं, इनकी निस्बत सहाबा या ताबईन के साथ देना मैं समझता हूँ कि उनकी तौहीन है जी, जो आजकल के हमारे हुक्मरान हैं। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं, हमारे हुक्मरानों में से किसी के साथ अगर कोई बड़ा आलिम खड़ा हो जाए ना, तो उसकी पोजीशन ज़रा मजबूत हो जाती है। लोग कहते हैं इतना बड़ा आलिम है, वो उसके साथ खड़ा है। आजकल भी हमारे यहाँ इसी तरह होता है जी कि अगर इमरान खान के साथ कोई बड़ा आलिम खड़ा हो जाता है, लोग दलील बनाते हैं, देखो भाई इमरान खान कितना अच्छा आदमी होगा, इतना बड़ा आलिम उसके साथ खड़ा है। यज़ीद के बारे में आप जानते हैं, जब ये खलीफा बना था ना, 50 से ज़्यादा सहाबी ऐसे हैं जिन्होंने यज़ीद के हाथ के ऊपर बैअत की है। सहाबा किराम ने जिसके हाथ के ऊपर बैअत की है, आज लोगों ने उसको गाली बना दी है। जो दुश्मन रसूल हैं, अहले बैत के दुश्मन हैं, हज़रत अबू सुफियान अमीर मुआविया, हज़रत हिंद और हज़रत उम्मे हबीबा, अबू बकर उमर, हज़रत उस्मान और बाकी दीगर असहाब पैगंबर के जो दुश्मन हैं, वो तो करते ही करते हैं, कोई अफसोस की बात नहीं है, उनका हक भी बनता है। दुश्मनी के अंदर यही बातें तो होती हैं जो करने वाली होती हैं। अफसोस इस बात के ऊपर होता है कि अहले सुन्नत वल जमात के कहलाने वाले भी यज़ीद को गाली बना के पेश करते हैं, हालांकि वो ताबी है, अमीर मुआविया के बेटे, सहाबे किराम ने उसके हाथ के ऊपर बैअत की है। चुनाचे ये हदीस मैं आपको सुनाने लगा हूँ। हदीस तो तवील है, लंबी है, मैं मुख्तसरन आपको सुना देता हूँ जी। एक सहाबी हैं हज़रत महमूद बिन रबी, अंसारी सहाबी हैं जी। ये छोटी उम्र के थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने देखा था जी। ये अपने बारे में फरमाते हैं कि अन्नहु आक़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आक़ला मज्जतन मज्जहा फ़ी वजहिही मिन बीरिन कानत फ़ी दारिहिम। फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर तशरीफ़ लाए हमारे घर के अंदर। हमारे घर में ना एक कुआं था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें से पानी पिया, और थोड़ा सा जो पानी हुज़ूर के मुंह मुबारक में रह गया ना, जो कुल्ली करते हैं, मैं थोड़ा सा हुज़ूर के करीब गया, छोटा बच्चा था, आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वो अपने मुंह वाला पानी मेरे ऊपर डाल दिया। ये मोहब्बत की बात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुल्ली वाला जो पानी था, मुंह वाला पानी, मेरे ऊपर डाल दिया। हज़रत महमूद ही फरमाते हैं कि उन्होंने एक
صحابی سے سنا ہے جی انہ سمع عتبان بن مالک الانصاری وکانا ممن شہد بدرا، ایک صحابی عتبان بن مالک، یہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، ان سے انہوں نے یہ بات سنی ہے کہ فرماتے ہیں کہ کنت اصلی لقومی بنی سالم، بنو سالم ایک قبیلے کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ میری قوم کے لوگ تھے، میں ان کو جا کے نماز پڑھاتا تھا، میں ان کا امام تھا جی۔ وکان یحول بینی و بینہم وادن، حضرت عتبان بن مالک فرماتے ہیں میرے اور ان لوگوں کے درمیان، جہاں میرا گھر تھا، جہاں وہ رہتے تھے قبیلے والے، ہمارے درمیان نا ایک وادی آتی تھی، وادی یعنی پہاڑ تھا جو میرے اور ان کے درمیان حائل تھا جی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اذا جاءت الامطار، جب بارشیں آتی نا، فیشق علی اجتیازہ قبل مسجدہم، پانی اتنا زیادہ ہو جاتا کہ مجھے مسجد میں جانے تک تنگی ہوتی، میں نہیں جا سکتا تھا۔ تو اب میں گھر میں ہوں، وہ لوگ ادھر ہوتے، درمیان میں پانی ہوتا، میں جا نہیں سکتا تھا، تو مجھے گھر کے اندر نماز ادا کرنی پڑتی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے، انی انکرت بصری، میری نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، وان الوادی الذی بینی و بین قومی، میرے اور میری قوم کے درمیان ایک پہاڑ بھی حائل ہے، جہاں پر بارشیں آتی ہیں تو بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے، اس لیے مجھے گھر کے اندر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ حضور آپ اس طرح فرمائیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں آپ تشریف لیں، ایک جگہ پر آپ نماز پڑھیں، تاکہ بعد میں جب مجھے گھر میں نماز پڑھنی پڑے تو جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی میں بھی وہاں نماز پڑھوں، حضور علیہ السلام والی جگہ کے اوپر میں نماز پڑھوں جی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تشریف لے، تو آپ علیہ السلام جس وقت آئے نا اکیلے نہیں تھے، فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو بکر، حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، دونوں تشریف لائے جی۔ اور فرماتے ہیں کہ بعد ما اشتد النہار، دن چڑھ چکا تھا، حضور علیہ السلام نے اجازت مانگی، فاذنت له، میں نے اجازت دے دی، فلم یجلس، حضور آئے بیٹھے نہیں میرے گھر کے اندر، بیٹھنے سے پہلے فرمایا این تحب ان اصلی من بیتک، ہاں بھائی محمود، ہاں بھائی عتبان بن مالک، آپ بتائیں کون سی جگہ پر آپ چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں تاکہ برکت کے طور پر پھر آپ بھی وہاں پر نماز پڑھا کریں۔ فاشرت له الى المكان الذي يحب ان يصلي فيه، فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ حضور یہاں پر آپ نماز پڑھ دیں۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، آپ نے تکبیر کہی اور ہم نے حضور کے پیچھے صفیں بنائیں۔ یہ ترجمہ ہے جی، بخاری شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 جی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی، فصلی رکعتین، حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، سلم فسلمنا، حضور نے بھی سلام پھیرا، ہم نے بھی سلام پھیرا۔ تو وحبست والا خزیزۃ تصنع له، میں نے حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کے لیے نا ایک حلوہ بنا رکھا تھا، کوئی مہمان ہے تو حلوہ کھلانا بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سنت ہے، تو حلوہ بنا رکھا تھا ان کے لیے، تو حضور علیہ السلام کو میں نے پیش کیا۔ تو جب حضور وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھے، کھانا کھانے لگے، فسمع اہل الدار، محلے والوں کو پتہ چلا کہ بھائی آج تو ہمارے محلے میں حضور آئے ہوئے ہیں، اندازہ لگائیں کہ پھر محلے والوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ جملہ سنیے گا، آگے صحابی کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا پتہ چلا نا محلے والوں کو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فصاب رجال منہم، پورے محلے کے لوگ ہی میرے گھر پہ ٹوٹ پڑے، پورا گھر بھر گیا جی جہاں حضور تشریف فرما تھے۔ تو آپ علیہ السلام آئے، حتیٰ کثر الرجال فی البیت، گھر بھر گیا۔ فقال رجل منہم ما فعل مالک لا اراه، فقال رجل منہم ذاک منافق، ایک آدمی نے نا ان میں سے ایک آدمی نے کسی کے بارے میں نا کوئی بات کہی جی، ایک صحابی ان کے بارے میں جو ہے نا آپ علیہ السلام کے سامنے اس نے کوئی بات کی، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو مجلس چلتی ہے تو کسی کا تذکرہ آ جاتا ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی وہ جو فلاں ہے، ما فعل مالک، وہ جو مالک ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک آدمی نے ان میں سے کہا چھوڑو یار اس کی بات نہ کرو، ذاک منافق، منافق آدمی ہے، لا يحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے اس کو محبت ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سن رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقل
ذاکا، یہ بات نہیں کہو، الا تراہ قال لا الہ الا اللہ، کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ؟ کلمہ پڑھتا ہے نا ظاہری طور پر، ہاں یا رسول اللہ وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے، اندر تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی شے ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ تو بہرحال جی، تو اس نے جس وقت یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ زیادہ تر اس کا تعلق منافقین کے ساتھ ہے، وہ آتا جاتا بھی ان کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو اندر کی بات نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو، ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھو کہ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، ان اللہ قد حرم علی النار، اللہ نے اس کے لیے